السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے گلدستہ تفاسیر سے سبقاً پڑھنے کا۔ پچھلے چند نشستوں میں آج سورہ فاتحہ جو ہے وہ 3 نشستوں میں اس کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ آج جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی بھی 2-3 آیتیں 3-4 آیتیں پڑھ لی تھیں تبرکاً، تو اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ترتیب قرآنی میں یہ سورت جو ہے اس کا نمبر 2 ہے، اور یہ سورہ بقرہ بالاتفاق مدنی سورت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے یہ، اور اس کی 286 آیات ہیں، اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ قرآن کی صورتوں کی 2 طرح سے ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ ایک پہلی ترتیب تو نزولی، یعنی کون سی صورت اور آیت کب کہاں اور کس ترتیب سے جو ہے وہ نازل ہوئی، گویا جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئی ہیں اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ ترتیب وقوفی، قرآن کریم نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی جو ترتیب صحابہ کرام کو سمجھائی، اسے ترتیب وقوفی کہتے ہیں۔ اسے ترتیب وقوفی کہتے ہیں۔ اس ترتیب عثمانی بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا نزول کے اعتبار سے تو یہ سورت 87 نمبر پر نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اسے دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ نزول کا زمانہ ہجرت کے بعد اس کا نزول شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات تک جاری رہا۔ اس صورت میں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت دین ہے، جو قرضے وغیرہ کے بارے میں ہے کہ اس کو لکھ لیا کریں۔ عموماً دیکھا گیا کہ لوگ لکھتے نہیں ہیں، اور صورت دیکھ کے، شکل دیکھ کے کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں، شکل ان کی جو ہے نا وہ امامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی ہے، تو یہ کہاں بے ایمانی کریں گے، اور پھر ان کا دل دکھتا ہے اور جو ہے وہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ اس صورت میں آیت الکرسی بھی ہے، جو اجر و ثواب کے لحاظ سے تمام قرآن آیات سے افضل آیت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم تولی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون بھی اسی صورت میں ہے۔ اس صورت کا کمال یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کی جتنی اقسام ہیں، مومن، کافر، منافق، نیک، بد وغیرہ، سب کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں جنہیں وجہ تسمیہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ البقرہ گائے یا بیل کے معنی میں ہے۔ سورت کی آیت نمبر 27 سے 73 میں ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے،
جس کے ذبح کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ یہ نام حدیث میں مذکور ہے۔ گائے کے اس واقعے میں بندوں کے لیے سامان عبرت ہے کہ حکم خداوندی پر سر تسلیم خم کر دیں، چوں چرا نہ کریں، ورنہ نقصان عظیم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو بقرہ کو ذبح کرنے کا حکم ملا، لیکن ان کے خواہ مخواہ کے حیلے بہانوں کے نتیجے میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ زہرہ پر رونق اور روشن کے معنی میں اس صورت کے ذریعے چونکہ دنیا اور آخرت میں راہ ہدایت روشن ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام زہرہ بھی ہے۔ الزہرہ صنام کے معنی کوہان اور بلندی ہے۔ اس صورت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے زندگی گزارنے کا طرز طریق بکثرت مذکور ہے، اس لیے یہ صورت باقی قرآن کریم کی صورتوں سے بلند و بالا اور ممتاز ہے۔ فسطاط عربی میں خیمے کو کہتے ہیں۔ میدان جنگ میں لشکر کے سربراہ کا قیام خیمے میں ہوتا ہے اور وہیں سے احکام جاری ہوتے ہیں، اس لیے جنگ میں سردار اور امیر کا خیمہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس صورت میں بھی تشریحات اور معرفت کی راہیں پھوٹتی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے 1000 احکام ہیں، 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 حکمتیں ہیں۔ اسی مرکزی حیثیت کی وجہ سے اس صورت کا نام فسطاط بھی ہے۔ اس کے فضائل یہ ہیں، یہ صورت کثیر الفضائل ہے۔ صورت کے بعض فضائل منفرد اور اسی کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض فضائل دیگر صورتوں کے ساتھ مذکور ہیں۔ مکمل صورت کے فضائل بھی مذکور ہیں۔ اس صورت کی بعض آیات کے فضائل بھی روایات میں وارد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اسی کو کل اگر زندگی رہی تو جاری رکھیں گے۔ آج کا سبق ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔